نیویگیشن اور کمیونیکیشن کے جدید ترین آلات اور کوپیمائی کے لیے محفوظ لباس اور جوتوں کی آسان دستیابی کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملنے والی فوری شہرت نے حالیہ برسوں میں کوہ پیمائی کو چند سرفروں کے شوق کے بجائے باقاعدہ کھیل کا درجہ دے دیا ہے۔ ہر سال ہزاروں کوہ پیما پاکستان میں پائی جانے والی K2، نانگا پربت، گیشر برہم 1 اور 2، براڈ پیک اور راکا پوشی جیسی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جدید ٹیکنالوجی، آکسیجن سلنڈرز اور ماڈرن کلائمبنگ گیئرز کے ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے پہاڑوں کے بیس کیمپ تک پہنچ جانا بھی ناممکن ہوتا ہے اگر وہ مقامی پورٹرز کی خدمات حاصل نہ کریں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی کوشش اور تعاون سے پہاڑ سر کرنے والے کوہ پیما تو ہیرو بن جائیں گے مگر دنیا ان کا نام بھی نہ جان پائے گی، یہ پورٹرز قلیل معاوضے، نامناسب اور ناکافی لباس اور خوفناک موسمی حالات کے باوجود پہاڑوں کی محبت میں ہر سال اپنی جان داؤ پر لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ آج جہاں نما میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں پاکستان کے انہی پرعزم، دلیر اور جفاکش نوجوانوں کی داستان۔ زیادہ تر پاکستانی پورٹرز کن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں ان خطرناک مہموں پر جانے کا کیا معاوضہ دیا جاتا ہے؟ پہاڑوں پر انہیں کن مشکل اور خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نیپال کے شیرپا اور پاکستانی پورٹرز کے حالات میں کیا فرق ہے؟ محمد حسن شگری کون تھے؟ ان کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ کوہ پیمائی کی تاریخ کا المیہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آسٹریا کے کوہ پیما کے ڈرون کیمرہ نے کیا منظر ریکارڈ کیا جو انسانیت پر ایک سیاہ دھبا بن گیا؟ پہاڑوں پر حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانی پورٹرز کے گھر والوں کو کیا ملتا ہے؟ ہنزا سے خنجراب جاتے ہوئے راستے میں وادی شمشال آتی ہے۔ پہاڑوں میں گھری ہوئی اس خوبصورت وادی کی آبادی صرف 2500 کے قریب ہے، مگر اس چھوٹی سی وادی نے پاکستان کے کئی نامور کوہ پیما اور پورٹرز پیدا کیے ہیں۔ پہاڑوں کے دوسری جانب دیوسائی کے دامن میں سکردو کا ایک چھوٹا سا گاؤں ستپارہ واقع ہے جس کی آبادی بمشکل 3000 نفوس پر مشتمل ہے، اور اس گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں کوہ پیما اور پورٹرز پائے جاتے ہیں۔ اسکولی پہاڑوں کے دامن میں واقع پاکستان کا آخری گاؤں ہے جس کی چند سو آبادی کی معیشت کا دار و مدار ہی کوہ پیماؤں کی میزبانی اور معاونت سے جڑا ہوا ہے۔ سمینہ بیگ، رجب شاہ، مہربان شاہ جیسے نامور کلائمبرز کا تعلق شمشال ویلی سے ہے۔ محمد علی ستپارہ، ساجد ستپارہ، علی ستپارہ اور افتخار ستپارہ جیسے دلیر کلائمبرز ستپارہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان 3 دیہاتوں سے نکلنے والے نوجوانوں کی ہمت اور دلیری کے باعث ہی ہر سال سینکڑوں مہم جو دنیا کی کسی بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ ان نوجوانوں کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا انتہائی قلیل معاوضہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر K2 بیس کیمپ ٹریکنگ جیسی 15-20 روزہ مہم پہ جانے والے پورٹرز کا کل معاوضہ $100 سے $150 ہوتا ہے۔ اسی طرح ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز جو کوہ پیماؤں کے ساتھ بلکہ ان سے آگے آگے پہاڑ سر کرتے ہیں، کوہ پیماؤں کا سامان اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کھانا بناتے، پہاڑوں پر ان کے لیے رسیاں اور سیڑھیاں لگاتے ہیں، انہیں بھی اس جان لیوا مہم میں شرکت کا انتہائی قلیل معاوضہ دیا جاتا ہے۔ K2 بیس کیمپ ٹریکنگ پہ جہاں نما کی ڈاکومنٹری میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پورٹر کو آپ 12 کلو سے زیادہ سامان نہیں دے سکتے، یہ کوہ پیماؤں کا ذاتی سامان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پورٹرز کو کیمپنگ کا سامان، کھانے پکانے کا سامان، کوہ پیمائی کا سامان، آکسیجن سلنڈر ساتھ لے جانے پڑتے ہیں۔ اوسطاً کوہ پیمائی یا ٹریکنگ کی ہر مہم میں ایک پورٹر کو 30 سے 35 کلو وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر کیمپنگ سائٹ پر انہیں مہم جوؤں سے پہلے پہنچ کر ان کے لیے خیمے نصب کرنا ہوتے ہیں، ان کے لیے عارضی کچن تیار کرنا پڑتا ہے۔ پورٹرز ہی مل کر کھانا بناتے اور کھلاتے ہیں، وہی برتن دھوتے ہیں، وہی اگلے روز مہم جوؤں سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر ناشتہ بناتے ہیں۔
اگر کوہ پیمائی کی مہم ہو تو پولٹرز ہی جہاں ضروری ہو وہاں پہاڑ میں رسیاں نصب کرتے ہیں، سیڑھیاں لگاتے ہیں، خیمے اکھاڑتے اور پیک کرتے ہیں اور سامان اٹھا کر اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہر کوہ پیما یا مہم جو ٹور کمپنی کو لاکھوں روپے دے کر اور ضروری اجازت نامے حاصل کر کے پہنچتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی لاکھوں ڈالرز کی انشورنس کروا رکھی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی حادثے کی صورت میں پاکستانی پولٹرز کی انشورنس کی مالیت کیا ہے؟ پاکستانی پولٹرز کی دوران مہم وفات ہو جانے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ $1500 یا 4 لاکھ کے لگ بھگ رقم ملتی ہے، جبکہ انہی جیسے نیپال کے شیرپاؤں کے لیے وہاں کی حکومت نے $12,700 یعنی 35 لاکھ پاکستانی روپوں سے زائد کی انشورنس لازم کر رکھی ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی پورٹرز کے لواحقین کو یہ قلیل سا معاوضہ بھی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح ماؤنٹ ایورسٹ کی مہم میں نیپالی شیرپا کو کوہ پیما کو گائیڈ کرنے کا معاوضہ $10,000 ملتا ہے، جبکہ K2 کی اس سے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک مہم میں ایک پاکستانی پورٹر زیادہ سے زیادہ $2,000 ہی کما پاتا ہے۔ کوہ پیما یا ٹریکرز برف پوش پہاڑوں کی تسخیر کے لیے جو لباس اور جوتے استعمال کرتے ہیں ان کی اوسط مالیت $500 سے $1,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے، جبکہ ویسے ہی موسم اور ویسے ہی حالات میں کوہ پیماؤں سے 3 گنا بھاری سامان اٹھا کر ان کی خدمت پہ مامور پولٹرز کو آپ عام سے شلوار قمیض میں ملبوس پائیں گے۔ سرکاری سرپرستی میں چلنے والے الپائن کلب سمیت کسی پاکستانی سیاحتی کمپنی نے کوشش نہیں کی کہ پولٹرز کے لیے محفوظ لباس اور جوتے ہی مہیا کر لیے جائیں۔ 2023 میں K2 پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کی کوہ پیما برادری کی توجہ پاکستانی پولٹرز کی حالت زار کی جانب مرکوز کر دی۔ اگست 2023 میں تقریباً 150 کوہ پیما K2 سر کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ شگر سے تعلق رکھنے والے محمد حسن شگری اس ٹیم میں شامل تھے جس کی ذمہ داری کوہ پیماؤں کے لیے رسیاں لگانا تھی۔ جن دوستوں نے ہماری K2 پر ویڈیو دیکھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ باٹل نیک K2 کا کتنا خطرناک حصہ ہے۔ اس بدقسمت دن حسن شگری اسی حصے پر رسیاں نصب کر رہے تھے جب ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر اپنا توازن کھو بیٹھا ہے۔ وہ ٹریک سے 15 فٹ نیچے رسیوں سے الٹے لٹکتے رہ گئے۔ یہاں سب سے پہلے نارویجین کلائمبر کرسٹن ہیریلا اور ان کی ٹیم کا گزر ہوا۔ ان کی ٹیم کے ایک ممبر کے پاس پلی موجود تھی جس کی مدد سے حسن شگری کو کھینچ کر ٹریک پر لایا گیا۔ 2 روز بعد یہاں موسم خراب ہونے کی پیشن گوئی تھی جس کی وجہ سے کرسٹن اور ان کی ٹیم K2 سر کرنے آگے بڑھ گئیں۔ آسٹریا سے تعلق رکھنے والے فلپ فلیمنگ اور ولہم سٹینڈل بھی K2 سر کرنے نکلے تھے، مگر خراب موسم کے باعث انہیں نیچے اترنا پڑا۔ انہوں نے ڈرون سے ایک فوٹیج بنائی تھی جو انہوں نے بیس کیمپ پہنچ کر دیکھی۔ فوٹیج میں وہ بدقسمت منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر اپنی ڈاکومنٹری میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کوہ پیما لاشوں کو اپنے قدموں سے رونتے گزر رہے تھے، مگر K2 کا یہ منظر تو اور بھی خوفناک تھا۔ حسن شگری کے کزن اور ساتھی پولٹر ان کا زخمی بدن گود میں اٹھائے بیٹھے تھے اور 70 کے قریب کوہ پیما ان کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے چوٹی تک جا رہے تھے۔ یہی کوہ پیما واپس بھی آئے مگر واپسی پہ بھی ان کا یہی رویہ رہا۔ اگر بروقت حسن کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر لی جاتی تو شاید وہ زندہ بچ پاتے۔ ولہلم اور فلیمنگ پر مگر اس واقعے کا گہرا اثر ہوا۔ ان کی رپورٹنگ اور کوششوں سے اس سانحے کو دنیا بھر میں کوریج ملی۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت بھی جاگی۔ گلگت بلتستان نے اس واقعے کی خصوصی انکوائری کی جس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ البتہ ولہم سٹینڈل کو جب یہ علم ہوا کہ حسن شگری کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی نوجوان بیوہ بالکل بے آسرا اور آمدنی سے محروم ہیں، تو انہوں نے حسن شگری کے نام کا گو فنڈ می اکاؤنٹ بنایا جس پر کوہ پیما کمیونٹی نے دل کھول کر عطیات دیے۔ یوں سٹینڈل کی کوششوں سے کم از کم حسن کے بچوں کا مستقبل کچھ محفوظ ہو گیا۔ اگلے برس پاکستان کی معروف خاتون کلائمبر نائلہ کیانی کی ذاتی کوششوں اور ولہم سٹینڈل کے مالی تعاون کی بدولت پاکستانی پولٹرز نے حسن شگری کی لاش کو واپس لانے کی مہم شروع کی۔
5 پاکستانی پورٹر صرف 48 گھنٹے میں 8400 میٹر کی بلندی سے حسن شگری کی لاش کو نیچے لانے میں کامیاب ہو گئے، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ان کے زخمی ہونے کے بعد وہاں موجود کوہ پیماؤں میں انسانیت کا درد ہوتا تو شاید انہیں بچانا ممکن تھا۔ محترمہ نائلہ کیانی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے انہیں پاکستان میں کلائمبرز انسٹیٹیوٹ کے قیام پر رضامند کیا ہے اور اس انسٹیٹیوٹ نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں پاکستانی پورٹرز اور کلائمبرز کو بین الاقوامی معیار کی تربیت اور سرٹیفیکیشن مہیا کی جائے گی۔ بدقسمتی سے اس وقت تک پاکستان میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ماؤنٹین گائیڈ ایسوسی ایشن کا سرٹیفائیڈ گائیڈ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ نیپال میں ایسے 90 سرٹیفائیڈ گائیڈ پائے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ادارے کے قیام کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان پورٹرز کے معاوضے اور انشورنس کی رقم کو بڑھانے کے لیے بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو پابند کرے گی۔ پاکستان میں پہاڑوں کی سیاحت کا دار و مدار ہمارے ان عظیم پہاڑوں کے بیٹوں پر ہے۔ ان کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانا کوہ پیمائی کی عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔